الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج پھر سے پڑھیں، دیکھیں زبر کو لمبا نہیں کھینچے. فلا رفث ولا فسوق فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب. پھر سے پھر سے الحج حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہیں فمن تو جو کوئی فرضا فرض کر لے فیہن ان میں الحج حج کو فلا تو نہ رفثا جنسی گفتگو کرنا ولا اور نہ فسوقا گناہ کرنا ولا اور نہ جدالا جھگڑا کرنا ہے فی الحج حج میں وما اور جو بھی تفعلو تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی یعلمہ جان لے گا اسے اللہ اللہ وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو فإن پس بے شک خیرہ بہترین الزادی زاد راہ التقوی تقوی ہے واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو. الحج حج
حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. الحج حج، اشہر مہینے ہیں، حج مہینے ہیں، اشہر شہر کی جمع ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ حج جن مہینوں میں ہوتا ہے وہ مہینے معلومات معلوم ہیں. تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، جن میں سے 2 اشہر الحرم میں سے ہیں، حرام مہینے ہیں. کون سے؟ ذی القعدہ اور ذو الحج. یاد رکھیے محرم حج کا مہینہ نہیں ہے، حج کا مہینہ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج ہے، یعنی ذو الحج کے اخیر تک. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حج تو صرف 6 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہینوں پر پھیلا دیا. تو یہ ایسا کیوں کیا؟ جو کام دنوں میں ہو رہا ہے اس کو مہینوں پہ بتایا، کیوں؟ دیکھیے سمپل بات ہے، عظمت کے لیے، اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے. اس سارے پیریڈ کو جس میں لوگ آتے اور جاتے ہیں اس کو کس میں شمار کر دیا؟ حج کا ہی حصہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص اذان سن کر نماز کا ارادہ کرتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو پھر وہ کس میں ہوتا ہے؟ گویا نماز کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے انتظار کرنے والا کس میں ہوتا ہے؟ نماز ہی میں ہوتا ہے. اسی طرح حج جو ہے وہ تو مخصوص دنوں کی عبادت ہے، زیادہ تر 6 دن لگتے ہیں اس کو پرفارم کرنے میں، سارے مناسک کو. لیکن اس سارے وقت کو جس میں انسان احرام باندھ کے نکل سکتا ہے اپنے ملک یا وطن یا شہر سے، اور جب تک واپس لوٹتا ہے، اس سارے عرصے کو عبادت شمار کر دیا گیا ایک طرح سے. معلومات جاننا، یعنی جانے بوجھے. معلوم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علم سے. فمن فردا، تو جو فرض کرے. فرض کرنے کا معنی کیا ہے یہاں؟ نیت کرے، ارادہ کرے، مقرر کر لے، لازم کر لے. فیہن، ان میں کیا چیز؟ الحج، حج کو. فلا رفسا، تو نہ رفس کرے. رفس میں شہوانی خیالات، گفتگو اور عمل سب شامل ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے جو تعلق ہے اس کی طرف اشارہ ہے. فلا رفسا ولا فسوق، اور نہ فسوق کرے. فسوق کا لفظ معنی ہوتا ہے خروج، فساقہ کا معنی ہوتا ہے نکل جانا. تو فسوق خروج یعنی گناہ معنی ہے، یعنی نہ وہ حدیں توڑے، جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کرے، مراد یہ. ولا جدالا، اور نہ جدال کرے. جدال کا لفظ جو ہے جیم دال لام سے ہے. جدال کہتے ہیں ایسی گفتگو جس میں دوسرے کو ہرانا مقصود ہو، دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش، یعنی مراد جھگڑا ہے، یعنی ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش، ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش، یعنی بحث مباحثہ ایسا، یا ایسی گفتگو جو لڑائی پر اختتام ہو اور پھر ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرے. فی الحج، حج میں انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا دیکھو لا ترفسو، لا تفسقو، لا تجادلو. کیا کہا؟ لا رفس، لا فسوق، لا جدال. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک کہتے ہیں نا ڈو ناٹ ڈرنک، ڈو ناٹ ایٹ، ڈو ناٹ ڈو دس، ڈو ناٹ ڈو دیٹ، اور ایک کہتے ہیں نو ایٹنگ، نو ڈرنکنگ. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ نو پارکنگ. اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا ڈو ناٹ پارک. اگر یہ لکھا ہو، ڈو ناٹ پارک لکھا ہو، ہے تو اس میں بھی نفی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں جتنی نو پارکنگ، ناٹ ایٹ آل، جسے ہم کہتے ہیں نا نو وے. تو لا رفس، لا فسوق، لا جدال فی الحج، حج میں، یعنی حج کے
ان دنوں میں جب آپ حالت احرام میں ہوں، اس کی طرف اشارہ ہے. فی الحج سے مراد یعنی فی حالت الاحرام ہے یہاں، ورنہ سارے اشہر حج جو ہے ویسے تو جنرلی اس میں بھی ہوگا، لیکن خاص پابندی کس میں ہے؟ احرام کی حالت میں. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے. نیکی کا دائرہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ ان لمیٹڈ. جو بھی تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ. کس کو؟ خیر کو. سفر حج جو ہے وہ مناسک کی ادائیگی کا سفر ہے نا، یہ عبادت مناسک کی ادائیگی کی عبادت ہے، ریچولز ہیں اس میں. ٹھیک ہے. عموماً جب انسان ریچولز کی پابندی کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح بھول جاتا ہے. آپ نے عام طور پر جن لوگوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں سب لوگوں کو کیا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، جھل پڑا ہوا ہوتا ہے. جھل پڑنا کیا ہوتا ہے مانا؟ اچھا یہ کرنا ہے، کتابیں لے کے ایک ایک چیز، یہ کر لیا، یہ کر لیا. اچھا جہاں کھڑے ہوں گے، کہیں انتظار میں کھڑے گئے، تم نے یہ کر لیا، یہ کیسے کیا، یہ ایسے نہیں کرو، یہ ویسے نہیں کرو. ساری توجہ کس پہ ہو جاتی؟ ظاہری اعمال پر. ساری توجہ ظاہری اعمال پر، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے. میں یہ کر لوں، میرا یہ پورا ہو جائے. تو ریچولز میں جب انسان پڑھتا ہے تو عموماً اسپرٹ اگنور ہونے لگتی ہے، پھر اسے دوسروں کا احساس نہیں رہتا. جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کی یا مدد کی یا تعاون کی یا دوسروں کو انکریج کرنے کی یا دوسروں سے اذیت روکنے کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے انسان. وہ کہتا ہے مجھے یہ 3 چیزیں نہیں کرنی، لا رفس میں نے نہیں کیا، لا فسوق بچ رہا ہوں، لا جدال. اور پھر بھی کچھ کرنا بھی ہے، صرف لا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان لا پہ آتا ہے نا تو پھر ہاں کو بھول جاتا بعض اوقات. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ انلمیٹڈ نیکی کا موقع ہے، جو بھی کرو گے اللہ کو پتہ چل جائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی اس مزاج کی اصلاح مطلوب ہے کہ جس میں انسان جب حدود اور پابندیوں کو باریک دیکھنے لگتا ہے تو پھر جو وسیع ایریا ہے جہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جو کرنے کے بہت سے کام ہیں، وہ اگنور ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے فوراً بات کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کرنا، لیکن اور بہت کچھ کرنے والا بھی ہے. یہاں پھر اس ذہنیت کو توڑا جا رہا ہے جس میں عموماً لوگ ایک بہانہ کرتے ہیں، اسلام میں تو بس ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو اس میں بتایا گیا کہ نہیں، یہ تو تمہاری بہت سی چوائس ہے، اس میں کھلا میدان ہے، جو چاہو نیکی کرو، اللہ کو سب پتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریاکاری کا بھی ڈر زیادہ ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا ہی نہیں. پھر انسان عموماً آپ دیکھیں کہ جو حاجی لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو واپس آ کے کیا ہوتی ہے؟ ساری سٹوری سناتے ہیں. کیا میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں نے یہ فلاں کی خدمت کی، فلاں کے لیے یہ کام کیا، یعنی اپنے کیے ہوئے کی لسٹ گنواتے رہتے ہیں. یہ ساری تو سوئی رہتی تھی جو میرے گروپ کی عورتیں تھیں، اور میں سویرے سویرے تہجد پہ نکل جاتی تھی. ایسی گفتگو ہوتی ہے نا. یہ تو بازاروں میں پھرتی رہتے تھے اور میں تو طواف میں ہی لگی رہتی تھی. ان لوگوں کو تو کھانے سے فرصت نہیں تھی، کھانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور میں تو زمزم پہ گزارا کر لیتی تھی. بھائی جو بھی تم نے کیا وہ کس کے لیے کیا؟ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس، بہت بڑی، کہ ذرا سا کوئی اچھا کام کر لے پھر اس کی لسٹ بنا لیتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً کیا کرتا ہے؟ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی بھلائیوں کی ڈینگے مارتے رہنا، اپنی نیکیوں کے تذکرے تبصرے کرتے رہنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. بھئی جو بھی کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اور جس کے لیے کیا اس نے کیا کیا؟ جان لیا. یہ عادت لا سکتے ہیں اپنے اندر. آپ نیت کر لینا، اگر نیت اگر آپ کر لینا
نیت کرنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھول دینا. جب آپ نے دروازہ کھول دیا نا تو وہ چیز آپ کے اندر بھی آ جائے گی. اور اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا نا، ارادہ نہیں کیا، تو واپس پلٹ جائے گی. اللہ نیکی کا موقع ضرور دیتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ارادہ نہیں کرتا. مشکل لگتا ہے نا اس کو. تو بات یہ ہے کہ ارادہ کر لیں کہ کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیونکہ انسان کم ظرف ہوتا ہے نا. کم ظرف یا چھوٹے برتن والے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے برتن میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نکل جاتی باہر، جلدی بھر جاتا ہے اور بھر کے پھر باہر گرنے لگتا ہے. تو جن لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی بات نہیں ٹکتی. وہ نیکی کر لیں وہ بھی اچھال بیٹھیں گے، انہیں کچھ کہہ دیا جائے تو بھی وہ فوراً ری ایکشن پہ آ جائیں گے، کوئی بات کر دی جائے تو فوراً ڈیفینسو ہو جائیں گے، فوراً صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں گے. ضروری ہوتا ہے ہر بات کا جواب دیا جائے، ہر بات کو کلیریفائی کیا جائے، ہر بات پر ریئیکٹ کیا جائے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، اور ہر نیکی کا اشتہار اور اعلان لگایا جائے کہیں. ضروری ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ چھچورا پن. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آ جائے تو ہم چھچورے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ فوراً بتانے کے شوق میں اظہار خیال ضروری سمجھتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے تو کیا کرتے ہیں؟ خود سے بتانا شروع کر دیتے ہیں. بھی کیوں؟ کسی نے پوچھا آپ سے؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اصل میں یہ انسانی کردار کے وہ گوشے ہیں جو عموماً ہم نوٹس بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. ہم یہ آئینہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. جس انسان کا اپنے رب سے سچا تعلق ہو جائے وہ ایسی چچوری حرکتیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے جس کے لیے میں نے کیا اس کو پتا چل چکا ہے، وہ جانتا ہے، تو میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہی اصل نیکی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے کی جائے. اور باقی جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے، اگر اللہ کو پتا چل گیا نا تو لوگوں کے دل کو بھی وہ صاف کر دے گا، لوگوں کے دل میں بھی آپ کا روب ڈال دے گا، آپ کی محبت ڈال دے گا، آپ کی نیکی کا اثر خود بخود ہو جائے گا دوسرے پر. اور اگر آپ اندر میں کچھ نہیں نا اور صرف اعلان کر کر کے اپنی نیکی کی لسٹ عام کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہلکی ہو جاتی ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے انسان دوسروں پہ. وہ انسان اچھے ہوتے ہیں جو اندر سے گہرے سمندر کی طرح ہوتے ہیں. سمندر نے اپنے اندر کیا کچھ چھپایا ہوا پتا ہے آپ کو؟ سب کچھ ابھی تک انسان دیکھ بھی نہیں سکا جو کچھ سمندر کی گہرائی میں. تو جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. گہرا برتن ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی لوگوں کی زیادتیوں کو بھی کہاں پھینک دیتا ہے؟ اندر. بڑا برتن ہے نا اندر، جیسے کنواں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کنویں میں بڑی بڑی چیزیں بھی ڈال دیں، سمندر میں بڑی بڑی چیزیں بھی ڈال دیں تو کہاں جاتی؟ تو ایسا انسان، اسے کوئی بڑی سی بات بھی کہہ دے نا، کوئی گالی بھی دے جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گالی بھی اس کو کوئی دے جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گالی کہاں جاتی ہے اس کے اندر؟ وہ کہیں چلی جاتی، گم ہو جاتی، جا کے پھینک دیا کباڑ خانے میں. اس نے وہ اندر اس نے جگہ بنائی ہوئی ہے، کچھ چیز کہیں پھینکنی ہے، کوئی کہیں رکھنی ہے. اور اگر وہ اتھلا ہوگا تو کیا ہوگا؟ چیز جائے گی اور اچھل کے باہر، سب چینٹے باہر. تو اب آپ خود سوچئے کہ کیسا بننا زیادہ خوبصورتی کی بات ہے، وہ اندر سے گہرا ہونا، ڈیپ تھنکنگ، فیلنگ بھی اسی طرح. اور اسی طرح کڑوی کو سیلی باتیں، وہ بہتی ندی کی جو میں نے بات کی تھی نا اس دن، کہ ندی بن جائے تو وہ کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا ابھی نمک اس میں گھولیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ میٹھا پانی دے گی. اور اگر آپ ایک گلاس ہے صرف، تو تھوڑی سی کوئی بات ایسی پڑ گئی اس میں تو فوراً کڑوے ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے
یہ اپنے اندر لانا اور اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ضروری ہے. یہ اصل حسن ہے جو اندر کا حسن ہوتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کرنا انسان کو بدصورت بنا دیتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، تزودو کا لفظ جو ہے زے واو دال سے ہے. زے واو دال زود، زادِ راہ، زادِ راہ لے لیا کرو. زادِ راہ کیا ہے؟ سامان سفر، یعنی حج کے سفر میں اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے جایا کرو. فَإِنَّ پس بے شک خیر الزادی، بہترین زاد راہ، التقوی تقوی ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، جب حج کے لیے یا سفر کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے تو ہم زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں؟ پیکنگ پہ، چیزیں خریدنے پہ، لانے پہ، رکھنے پہ، اکٹھی کرنے پہ، یہی خرچ کرتے رہتے ہیں. اور پھر اس میں اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ جو عمرہ یا حج کرنا ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا، جاننے کا وقت ہی نہیں رہتا. اور پھر وہاں جا کے خلش کا شکار ہوتے. اچھا وہ کیا کرنا تھا، پتہ نہیں ٹھیک کیا نہیں، جیسے گئے ویسے ہی آ گئے. تو سامان ساتھ لے جانا ضروری ہے، لیکن بہترین سامان جو ساتھ لے جانا ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ واتقونی، اب یہ نون کے نیچے زیر ہے، اور ڈرو مجھ سے، تقوی کرو مجھ سے. ہاں، یا اولی الالباب، اے عقل والو. اب ایک سامان جو آپ بیگ میں بھر کے لے جاتے ہیں اور ایک سامان جو آپ کو دل میں بھر کے لے جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی. اور اس سامان سے زیادہ بہترین سامان ہے یہ جو راستے میں چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تقوی ساتھ ہوگا تو رفث، فسوق اور جدال سے بچ سکو گے اور نیکیوں کی حفاظت کر سکو گے. ورنہ تو حج میں بھی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ لڑائی جھگڑے، بحث مباحثے، لوگوں سے ناراضگیاں، اور پھر خدا کی طرف دھیان ہونے کی بجائے اور چیزوں کی طرف دھیان زیادہ ہوگا. کچھ سامان ساتھ لے کے کچھ وہاں سے اکٹھا کرنے کی فکر. تو تزودو، جاتے اور آتے دونوں دفعہ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی. تقوی لے کے جانا ہے اور مزید تقوی لے کر آنا ہے. واتقون یا اولی الالباب، پھر تقوی ہی کا مطالبہ کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اولی والے، زو کی جمع ہے الو، اولی الو تھا اصل میں. اولی الالباب، الباب لب سے ہے، لام بے بے، لب کہتے ہیں عقل کو، لب لباب نہیں کہتے آپ اردو میں، لب لباب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ عقل اور شعور سے ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں مناسک سکھا دے. تو حج صرف ایک سفر کا نام نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ طور پر مناسک سیکھ کر جانا ضروری ہے. حج سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزرنا ضروری ہے تاکہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اور اگر سنت کے مطابق ہوگی تو وہی سفر کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث ہو جائے گا. تو الحج اشہر معلومات، بات تو یہ ہے کہ حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مہینوں سے جو بیان کیا گیا تو اس سے حج کی عظمت کا بیان مقصود ہے. اور وہ مہینے کیا ہیں؟ یکم شوال سے 10 ذوالحج تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے. عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مخصوص دنوں میں کیا جائے گا. فمن فرد فیہن الحج، تو جس نے ان دنوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اس نے حج کی نیت سے سفر شروع کیا، احرام پہنا، تو حالت احرام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی رفث ہوگا، نہ فسوق ہوگا، اور نہ جدال ہوگا فی الحج، حج میں. یہ پابندیاں ہیں احرام کی. اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، اور حدیث اب یہاں بیان کرنا کیوں ضروری ہے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ مزید اس کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے. تو ایک وحی وہ ہے جو قرآن میں آ گئی، اور ایک وہ ہے جو آپ کے دل پہ اتاری گئی اور آپ نے مزید اپنے الفاظ میں لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان فرمائی. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے، یعنی احرام والا کیا چیز پہنے. فرمایا نہ وہ قمیص پہنے، نہ امامہ یعنی پگڑی، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی خوشبودار نہ ہو، رنگین اس طرح نہ ہو. اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے، یعنی ویسے چپل پہنے یہ مردوں کے لیے، اور اگر چپل نہ ملے تو کیا کرے، جوتے کو اس طرح کاٹ دے کہ جس سے اس کے ٹخنے ننگے ہو جائیں. یعنی اگر کوئی ایسا جوتا پہنا ہوا ہے جس میں ٹخنے ننگے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض چپل ایسے ہوتے ہیں نا جو ذرا سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کو پکڑ کے رکھتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے ہیں، تو اٹس اوکے. پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، شوہر اور بیوی نے اشاروں کے نام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا، یعنی اسے حج مبرور نصیب ہوتا ہے. تو یہ شرائط ہے حج کی کہ اس میں نہ رفث ہو، نہ فسوق اور نہ جدال. ایسا شخص گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا منع ہے؟ جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا یا موڑنا یا شکار کرنا یا خادم وغیرہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا بچوں یا بیوی پر برسنا یا ساتھیوں پر ناراض ہونا، یہ سب منع ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے سفر میں بہت سی چھپی ہوئی نیکیاں کر سکتا ہے. مثلا ساتھیوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے کھانا تیار کر دینا یا ان کو مدد دینا یا سوئے ہوئے کو جگا دینا یا کسی کے کپڑے دھونے میں مدد کر دینا، کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہو گیا اسے ہسپتال تک لے جانا. تو ایسے نیکی کے کام کر کے، یا یہ کہ واش روم کی صفائی کر دینا جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، یا کمرہ صاف کر دینا، یعنی کوئی بھی انسانی خدمت میں سے، یا ذکر اذکار کرنا یا طواف کرنا، یا یعنی سفر حج میں کچھ تو ہے مناسک جن کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے یا واجب ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں بلکہ وہ کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں. تو ایسی صورت میں جو دل کی خوشی سے چھپ چھپ کے نیکی کرے گا، اللہ کو اس کا پتہ ہے، اللہ اس کا ریوارڈ اس کو دے گا. ایسی نیکیوں کا آ کے تذکرہ، تبصرہ اور تکرار کرنا پسندیدہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی آ کے اپنی نیکی کی شیخیاں بگارنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ درست نہیں. جس کے لیے کیا اس کو پتہ چل چکا ہے. اور اس کے لیے کیا کہہ کے توجہ دلائی گئی؟ ذرا آپ سوچئے کہ اسلام میں نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ بھی ابواب بر میں سے ہے، اقسام بر میں سے، نیکی کے کاموں میں سے ایک نیکی حج کرنا ہے، اور حج میں پھر مناسک کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے، سور پھونکنا شروع ہو گیا، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا کوئی پودا ہو جو لگانے لگا ہو، اور وہ قیامت کے پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بھی مہلت ہے، موقع ہے، حتیٰ کہ قیامت آ گئی ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی قیامت کے آنے سے بڑی؟ اچھا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بعض اوقات 1-2 منٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1-2 منٹ رہ گیا، اب کیا ہو سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سو واٹ، چھوڑو پرے، اب پھر کر لیں گے، بعد میں کریں گے. وہ اچھے سے کریں گے جب ٹائم ملے گا نا. نہیں، وہ اچھے سے کا مت انتظار کرو. یا پھر ہم سوچتے ہیں اچھا کیا فائدہ ہوگا، اب کس نے کھانا یہ درخت لگانے کا، کیا فائدہ، کون کھائے گا اس کو، اس کا پھل کس نے دیکھنا، وہ تو قیامت آ گئی، چھوڑو سب کام چھوڑو.
خاص طور پر جب ایک کام مکمل ہو رہا تھا تو ہم کہتے بس بس بہت ہو گیا اب چھوڑو. نہیں، اگر لاسٹ مومنٹ پہ کتنا وقت کا صحیح بہترین استعمال سکھایا گیا. آخری دن ہے، دنیا کا خاتمہ ہے، کسی کھجور کے درخت نے کوئی پلنا پنپنا نہیں، لیکن لگا سکتے تو لگا دو، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اجر کمانے کا موقع ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کر ڈالو. کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا. جب نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ فائدے سوچنے لگتے. اور فائدے بھی کون سے؟ وقتی. مومن دنیا کو مسئلہ نہیں سمجھتا، یہ دنیا کا فائدہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اسے مل جائے گا. اگر ہم سب مسلمانوں کے اندر اس طرح کام کرنے کی عادت ہو جائے، اگر اس طرح ہمارے اندر کام کرنے کا شوق آ جائے، تو پھر آپ سوچئے کہ کیا ہمارے پھر گھروں کا، ہمارے میدانوں کا، ہماری مسجدوں کا یہ حال ہو. جب میں کسی مسجد یا اسلامک سینٹر میں جاتی ہوں اور وہاں پر گندگی دیکھتی ہوں یا اس کے آس پاس کے باغیچے کو خراب دیکھتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کسی چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا. آخر ہماری کیا مشکل ہے؟ نیکی کے تو ہمیں اس طرح موقع استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ہم اسے دوسروں کا فرض سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا وہ خود جانے وہی کریں، انہی کی ذمہ داری ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہوگا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم گاڑی کے انتظار میں گھنٹہ گزار دیں گے، لیکن ہم اٹھ کے ایک فالتو پانی کی بوتل اگر کہیں کوئی غلطی سے چھوڑ گئے تو اس کو اٹھا کے اتنی زحمت نہیں کریں گے کہ بن میں ڈال دیں. ہم کہیں گے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، تو جس کا ہے وہی کرے. تو اس میں وہ اس دن آپ سے بات ہوئی تھی نا جو نوبل پرائز کی، تو اس میں مزید ریسرچ ہوئی ہے اور ایک جیوش ویب سائٹ سے معلومات لی گئی ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ کیا ہے: Arab Islamic Nobel winners from a pool of 1.4 billion Muslims. 1.4 billion Muslims, 20% of world's population, 2 out of every 10 people. اور ان کے پرائزز کیا ہیں؟ لٹریچر میں 1 ہے، پیس میں 2 ہیں، کیمسٹری میں 1 ہے، فزکس میں 1 ہے. اور جو فزکس میں 1 ہے وہ قادیانی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے 1 اور کم ہے. اس کے مقابلے پر جوش نوبل ونرز فرام اے پول آف 12 ملین جیوز، 0.2% آف دا ورلڈز پاپولیشن، 2 out of every 1000 پیپل. اور اس میں یہ لمبی لسٹ ہے، یعنی مسلمز کی تو یہ چھوٹی سی لسٹ ہے، اور یہ ساری لسٹ جو ہے باقی یہ سب جیوز کی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے، یعنی جو یہ کمپیریزن ہے کہ 20% آف ورلڈز پاپولیشن، ان کے کمالات کیا ہیں. قیامت کے دن امت مسلمہ اس طرح کھڑی ہوگی دوسری اقوام کے مقابلے میں. اور یہ وہ امت ہے جس کو کیا کہا گیا کہ اگر قیامت بھی آ جائے، اور پودا لگانا کیا دنیا کا کام ہے نا، دنیا کا کام ہے. براہ راست کوئی ریچول تو یہ عبادت تو نہیں ہے نا، جس طرح کہ آپ نماز روزے کو عبادت کہتے، وہ بھی لگا سکتے تو لگا دو. اور ہم بیکار میں کتنا وقت ضائع کر کے بیٹھ جاتے، پھر یہی رزلٹ ہوگا نا. تو ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور پھر ہم ان کاموں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جس سے ہماری کوئی اہمیت ذرا ثابت ہو جائے یا ہماری مشہوری ہو جائے یا امپورٹنٹ ہو جائے، وہ کام ہم پھر بھی شوق سے کر لیں گے. جن کاموں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا یا چھپی ہوئی نیکیاں، ان کی طرف ہماری عموماً دلچسپی نہیں ہوتی. یہ کیا حاصل؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ یہ کچھ نہیں کرنا، اور پھر ساتھ اور کیا لے کے جانا، وَتَزَوَّدُوا. اہل یمن جو تھے وہ ساتھ کھانے پینے کو کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہترین زیادہ تقویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر چلو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اب یہ کیوں تاکید کی گئی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے چلو؟ ایک تو یہ کہ جب آپ گھر سے نکلے ہیں اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تو آپ کا دھیان کدھر لگا رہے گا، فکر کہاں ہوگی، وقت کتنا ضائع ہوگا. یعنی آپ
بغیر تیاری کے نکل کھڑے ہوئے، سارا آپ کو فکر کیا ہے، کھائیں گے کہاں سے. پھر نظر دوسروں کے اوپر ہے، کون لایا ہوا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں آفر کر رہا، ان کے لیے الگ بدگمانی. تیسری بات یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ چوری یا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یعنی کتنی خرابیاں اس سے نکلتی ہیں. اس لیے اسلام میں ایسی نیکی کا کوئی تصور نہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ میں کوئی انتظام نہیں کر رہا، اللہ مالک ہے میرا. تو اس طرح کا توکل نہیں، ایک قلب و توکل، پہلے انتظام کرو اور پھر توکل کرو، جو بھی جس کی حیثیت ہے. یعنی اور پھر زاد راہ میں کپڑے بھی کھانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن اصل زاد راہ تقویٰ ہے، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے، مشکل ترین سفروں میں سے ہے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو رفث، فسوق اور جدال سے پرہیز بہت مشکل ہے. عموماً لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور بہت سی خرابیاں کر کے آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے صبر، تقویٰ ہوگا تو صبر بھی ہوگا، وہی چاہیے. اب جب کہا گیا کہ کھانا پینا ساتھ لے کر چلو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تو پھر یہ خیال ہے کہ شاید راستے میں کوئی لین دین نہیں کر سکتے، شاید خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یا وہاں سے خرید کے نہیں کھا سکتے. تو زاد راہ سے مراد صرف پکا ہوا کھانا لے کے چلنا نہیں ہے یا ڈرائی فروٹ لے کے چلنا نہیں ہے، اس سے مراد پیسے بھی ہو سکتے. اب آپ پیسے تو لے گئے اور اگر وہاں چیزیں بکتی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں اگر کوئی بیچنے والے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ حج بھی کر رہے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک طرح سے خدمت، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سروس پرووائڈر جو ہیں وہ بھی حج کر سکتے ہیں، یا حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت ہو سکتی ہے.